تو آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں ساؤتھ ایشیا کے ایک بہت ہی خوبصورت ملک کی، جس کا ویزا پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے لیے بالکل فری ہے، جبکہ انڈین لوگ تو اس ملک میں بغیر ویزے کے بھی جا سکتے ہیں۔ اس ملک کو خوبصورت چوٹیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے، جو اپنی خوبصورت جگہوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور چھوٹے ہونے کے باوجود یہ ملک کبھی کسی کا غلام نہیں رہا۔ اس ملک کو دنیا کی چھت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کو دنیا کی چھت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد دیش ہے جس سے کوئی بھی دوسرا ملک نظر نہیں آتا، اور اس ملک میں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سینہ تانے کھڑا ہے، جسے ساور ماتا بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج میں بات کرنے والا ہوں نیپال کی۔ دوستو، نیپال کو ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا ملک مانا جاتا ہے، جہاں پر دنیا کی 10 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں نیپال سے جڑے تمام امیزنگ فیکٹس کی بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ نیپال میں انڈیپینڈنس ڈے کیوں نہیں منایا جاتا۔ اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں نیپال میں انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے، جسے جان کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں 2020 چل رہا ہے، لیکن نیپال میں 2077 کیوں چل رہا ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی امیزنگ فیکٹس آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، کیونکہ جتنا خوبصورت یہ ملک ہے، اس سے بھی خوبصورت اس سے جڑی باتیں اور فیکٹس ہیں۔ ان فیکٹس کو جاننے سے پہلے آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، نیپال کا آفیشیل نیم فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال ہے، جس کی کل آبادی صرف 2 کروڑ 93 لاکھ ہے۔ پاپولیشن کے لحاظ سے یہ دنیا میں 48ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک میں 81% لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، 9% بدھزم، 5% اسلام اور 5% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اس ملک میں ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ بھارت سے پرسنٹیج میں زیادہ بستے ہیں۔ لیکن دوستو، ان دونوں ملکوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جہاں بھارت میں ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام معمول کی بات ہے، وہاں نیپال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی آج تک مذہب کے نام پر ایک انسان کا قتل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں گوشت کھانے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن نیپال میں لوگ گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ البتہ بھارت کی طرح نیپال میں بھی گائے کو پوجا جاتا ہے، اور گائے کو نیپال میں ذبح کرنا غیر قانونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گائے نیپال کا قومی جانور بھی ہے۔ نیپال ایریا کے لحاظ سے دنیا میں 93 نمبر پر آتا ہے۔ نیپال کی سرحدیں 3 طرف سے بھارت جبکہ ایک طرف سے چین کے ساتھ ملتی ہیں۔ دنیا کے 49 ایسے ملک ہیں جن کی سرحدیں سمندر کے ساتھ نہیں لگتی۔ نیپال کی گنتی بھی انہی ملکوں میں ہوتی ہے جنہیں لینڈ لاک کنٹریز بولا جاتا ہے۔ نیپال اپنی تجارت بھارت کے ذریعے کرتا ہے۔ ویسے تو نیپال پر کئی راجاؤں نے باری باری حکومت کی، لیکن ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیش کبھی بھی کسی دوسرے دیش کا غلام نہیں بنا۔ یہی وجہ ہے کہ نیپال میں کبھی بھی انڈیپینڈنس ڈے نہیں بنایا جاتا۔ اس کی وجہ ہے نیپال کی گورکھا آرمی۔ اس چھوٹے سے ملک کی یہ بہادر گورکھا آرمی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں دوسرے ملکوں کے لیے جنگیں بھی لڑ چکی ہے۔ گورکھا آرمی دنیا کی خطرناک آرمی مانی جاتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں نیپال کی آرمی 5ویں بڑی آرمی بھی ہے۔ دوستو، نیپال کا دارالحکومت کاٹھمنڈو شہر ہے، جو 17 لاکھ کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 10واں بڑا آبادی والا شہر ہے، اور یہ ورلڈ کا واحد کیپٹل بھی ہے، جہاں پر 15 کلومیٹر کے اندر 7 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہیں۔ دوستو، نیپال کو ایشیا کا ایمیزون بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پوری دنیا کے 8% پرندے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنگال ٹائیگر، ریڈ پانڈا، برفانی چیتا اور ایک سینگ والا گینڈا آپ کو صرف نیپال میں ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک اور چیز جو نیپال کو پوری دنیا سے الگ کرتی ہے وہ اس کا جھنڈا ہے، کیونکہ ہر ملک کا فلیگ ریکٹینگل یا 4 کونوں کا ہوتا ہے، لیکن نیپال کا فلیگ 2 ٹرائینگل ملا کر بنایا گیا ہے، جو ہمالیہ کی چوٹیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور اس پر موجود چاند اور ستارہ ہندوازم اور بدھ ازم کو ظاہر کرتا ہے۔ نیپال کے بارے میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہاں روڈز کی اتنی کمی ہے کہ یہاں کی 1/3 آبادی کو روڈ تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 2020 چل رہا ہے، لیکن نیپال میں 2077 چل رہا ہے، یعنی نیپالی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر سے 56 سال اور 8 منتھ آگے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہندو مذہب کی روایات کے مطابق چل رہا ہے، چونکہ عیسوی یعنی انگریزی کیلنڈر کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا، جبکہ ہندو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ کیلنڈر کی طرح نیپال کا ٹائم زون بھی باقی دنیا سے بالکل الگ ہے، جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بیس پر چلتا ہے۔
दोस्तों बे शक नेपाल की आबादी कम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 123 से भी ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्क हाइड्रो पावर के शोबे में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ रोजाना लोगों को सिर्फ 9 से 12 घंटे ही बिजली मिलती है। नेपाल एक बहुत ही गरीब मुल्क है। यहाँ के आधे से भी ज्यादा लोग दिन में $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है, जिसकी कीमत हमारे पाकिस्तानी रुपए के करीब ही है, लेकिन अफसोस के फिर भी इसकी कीमत पाकिस्तान से 30 पैसे ज्यादा है, यानी एक नेपाली रुपया पाकिस्तान के 1.3 रुपए के बराबर है। लेकिन फिर भी अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि पाकिस्तान से नेपाल का वीजा बिल्कुल फ्री है। भारत और नेपाल हिंदू मुल्क होने की वजह से एक दूसरे के यहाँ बगैर वीजे के भी आ जा सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में छुट्टी इतवार को होती है, जबकि नेपाल में छुट्टी हफ्ते यानी सैटरडे को होती है, जबकि फ्राइडे को हाफ डे होता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि लीबिया के बाद नेपाल में सबसे ज्यादा स्लो इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड सिर्फ 256 KB पर सेकंड है। दुनिया के सबसे छोटे आदमी का रिकॉर्ड चंदर बहादुर के नाम है, जिनका कद महज 21 इंच है और इसका ताल्लुक नेपाल से ही है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैंडशेक यानी हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के पास है, जिन्होंने 2 घंटे और 45 मिनट तक हाथ मिलाकर ये रिकॉर्ड बनाया था। अगर खेल की बात की जाए तो 2017 तक जापान की नेशनल गेम डंडी बोया यानी गुली डंडा थी, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने इसे तब्दील करके वॉलीबॉल को नेशनल गेम का दर्जा दे दिया। नेपाल में कौ यूरिन यानी गाय के पेशाब को खास मकाम हासिल है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाय का दूध 50 रुपए किलो और गाय का पेशाब 300 रुपए किलो फरोख्त किया जाता है। रॉयल चित्राली पार्क वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्क है, जो इसी देश का हिस्सा है। नेपाल में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है और यहाँ कुंवारी औरतों को पूजा जाता है। नेपाल में 90% शादियाँ अरेंज्ड होती हैं और नेपाली अपनी जात में ही शादियाँ करना पसंद करते हैं और शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन ना एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही मिल सकते हैं। नेपाल का लिटरेसी रेट 64.2% है। नेपाल का शुमार भी इन मुल्कों में होता है जो हेल्थ के लिए सबसे कम बजट रखते हैं। वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील तेलजो भी नेपाल में वाक़ है। इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे ऊंची वैली भी इसी मुल्क में वाक़ है, जो आरन वैली के नाम से जानी जाती है। नेपाल दुनिया में सबसे ज्यादा सरसों के बीज पैदा करता है। इसके अलावा अदरक को पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। एक अमेजिंग बात यह है कि नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा अगर क्लॉकवाइज देखा जाए तो तकरीबन एक ही जैसा दिखाई देता है। वर्ल्ड की गहरी झील भी नेपाल में वाक़ है, जिसका नाम सफाक सोदो है। हाथी पोलो सबसे पहले नेपाल में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। नेपाल में दलदल हिरन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, नेपाल में हैप्पी न्यू ईयर अप्रैल के मिड यानी 13 अप्रैल को बनाया जाता है। नेपाल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने ओलंपिक में कोई भी मेडल हासिल नहीं किया। दोस्तों, ये थी